بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ایکسپیرینس، پہلے دن کا ایکسپیرینس، نیشنل اسمبلی کا ایکسپیرینس بڑا معنی رکھتا ہے جی. اور اس میں کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز بڑے اچھے بھی تھے، کچھ لوگوں نے سیریسنس بھی دیکھی، کچھ لوگوں کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی. اور وہ بھی میں جاننا چاہوں گا کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں منزہ حسن صاحبہ، پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ پی ٹی آئی کی، ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامینیٹ بھی ہوئیں. لیکن ان کے ایکسپیرینسز کیا تھے، وہ کیا کرنا چاہتی ہیں، کیا پی ٹی آئی والے کچھ ڈیلیور کر پائیں گے خیبر پختونخوا میں، ان کو ان کی کوششیں جو ان کے پلانز ہیں یا جو ان کی کوششیں ہیں وہ اس میں کوئی ول دے بی سکسیسفل ان دیٹ اور نو، وی نیڈ ٹو نو دیٹ جی. اور کیا پلانز کیا ان کے آفٹر ونس یہ پارشل وڈرال شروع ہو جاتا ہے 31 دسمبر 2014 تک جو کہ ہونا ہے فورسز کا افغانستان سے. تو پھر جو امپیکٹ پڑے گا، جو میں بار بار جس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ امپیکٹ پڑے گا خیبر پختونخوا پہ، تو کیا یہ سب چیزیں، ان چیزوں کے لیے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تیار ہے خیبر پختونخوا میں یا نہیں ہے جی؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. کیا ہوا آج، کل، آج نیشنل اسمبلی میں؟ پہلے دن سے شروع کرتے ہیں. پہلے دن سے شروع کرتے ہیں. پہلے دن سے تو میں بہت سی ایکسپیکٹیشنز لے کے جا رہی تھی وہاں پر، اور کافی ساری مجھے ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئیں. مینجمنٹ لاجسٹکس کے حوالے سے جتنا پرابلم سب کو پارلیمنٹیرینز کو وہاں پہنچنے کا ہو رہا تھا وہ ہوا. بہرحال پھر ہم اسمبلی میں پہنچے. فار می اٹ واز این آنر ٹو بی دیر کہ میں میری 17 ایئرس کی ایک سفر ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور وہ سفر 17 ایئرس کا سفر تھا جو مجھے وہاں لے کے گیا پارلیمنٹ کے اندر. تو وہ میں نے جو سفر شروع کیا تھا تو یہی سوچ کے کیا تھا کہ میں وہاں پہنچ کے کچھ چینج، میں اور میری پارٹی کوئی چینج لے کے آئیں گے اور ایک نئے پاکستان کے تصور کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے ہم. اور وہ تصور میرے اندر اور میری پارٹی کے اندر موجود ہے. لیکن وہاں پہنچ کے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جو آنے والی حکومتی پارٹی ہے ان کا زیادہ انفلوئنس تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور مائنڈ سیٹ ان کا مجھے وہی نظر آیا جو آئی تھنک 14 سال پہلے تھا، ود ڈیو ریسپیکٹ. اور کلچر بھی وہی تھا جو پروبیبلی 14 سال پہلے تھا، اور جس کلچر کو لوگ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس چینج کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ بڑا آبویس تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور ہم اسٹیٹس کو کی پارٹی نہیں ہے. اینڈ آئی ایم این اینٹی اسٹیٹس کو پرسن. تو وہ مجھے بہت پرومیننٹ نظر آیا. اور جو سب سے ڈسٹربنگ چیز تھی وہ ٹائم کی پابندی نہیں تھی، اور ہمارا اجلاس 1.5-2 گھنٹے لیٹ شروع ہوا کیونکہ جو میجورٹی پارٹی کے لیڈرشپ تھی وہ نہیں آئی تھی، اور ایون پارلیمنٹیرینز بھی اپنا ایک ڈیو ٹائم لیتے ہوئے سارے تشریف لا رہے تھے. اور پبلک کے نمائندے ہیں، میں یہ سوچتی تھی کہ شاید ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہوں گے، ایک نئے پاکستان کے تصور کے ساتھ، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نئے پاکستان کا تصور تو آپ لوگوں جی ہمارا ہے، لیکن وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں نا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چینج لے کے آئیں گے اور ہم پاکستان کے لیے بہت چینج کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چینج لے کے آئیں گے پاکستان کے لیے. لیکن وہ وہاں نظر نہیں آیا نا مبشر، وہاں مجھے چیز نظر نہیں آئی ان کے اندر. اور ٹائمنگ کا گڑبڑ تھا، ٹائمنگ گڑبڑ تھی، بہت زیادہ ٹائمنگ کی گڑبڑ تھی. اور پھر جو ہی میاں صاحب اٹھ کے جاتے تھے پارلیمنٹیرینز ان کے پیچھے چلے جاتے تھے. ان کی اس میں میٹنگز بھی چل رہی تھیں اور اوتھ کے درمیان، اور اسائن کیا اور چلے گئے. ناٹ گیونگ، دیکھیں سب پارلیمنٹیرینز ان کی طرح وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا ان کے سگنیچر سے. یو نو دیٹ لیول، ڈفرینٹ لیولز کی سچویشن مجھے وہاں نظر آئی.
جو کہ آئی تھنک اب ترقی جن ملکوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے یا ترقی یافتہ ملک جو ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہر پارلیمنٹیرین کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, چاہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہو یا لیڈر آف دا اپوزیشن ہو یا کوئی بھی نمائندہ ہو. سو وہ چیز وہاں مجھے بظاہر نظر نہیں آئی, اور وہ ایک میرے لیے ٹائم کی اور ان چیزوں کی ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور تھی. چلیں آگے بھی فار می اٹ واز این آنر ٹو بی دیئر. چلیں آگے بھی میرے خیال میں کافی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوں گی اور اس کے لیے یو شوڈ بی ویری ویل پریپیئرڈ فار دوز ڈس اپوائنٹمنٹس. خیبر پختونخوا میں آپ لوگ کیا گل کھلائیں گے؟ شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, کیا کہتے ہیں, بہیں گی وہاں پر؟ دیکھیں دودھ کی نہریں تو صرف جنت میں ہوں. اچھا چلیں, کل ایک کالر آئے, مجھے کال لے رہا تھا میں لائیو کال, انہوں نے بڑی اچھی ایک مجھے بات کی. وہ میرے خیال میں پرابلی نوشہرہ سے تھے یا چارسدہ سے, آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن خیبر پختونخوا سے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ برگر نہیں ہیں, لیکن ہم نے پی ٹی آئی والوں کو لے کے آئے ہیں, تو اب جو انہوں نے باتیں کی تھی, جو وعدے کیے تھے, وہ پورے کریں. بالکل جی, انشاءاللہ تعالی جو ہمارے وہ ووٹر تھے, ہم ان کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ جو مینڈیٹ انہوں نے دیا ہے ہماری پارٹی کو, ہم اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت وہاں وہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر سے ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے, اور سب سے بڑا ہمارے لیے وہاں جو مسئلہ ہے ہوگا وہ اس کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوگا. دیکھیں جی پہلے ہاں دیکھیں اس کے بہت سے ریزنز ہیں. لا اینڈ آرڈر کوئی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگ لاز کو اوبائڈ نہیں کرتے, لا ابائڈنگ سٹیزنس نہیں ہیں, وہ آپ اس صورت میں کر سکتے نہیں, دیٹ از ون فیکٹر. ہم دوسرے پہ بھی آئیں گے. وہ یہ ہے کہ ہم خود, بیکاز وی بلیو ان رول آف لا, پہلے ہم ان رولز پہ اور ان قانون پر کی پابندی کریں گے, ان کو اوبے کریں گے, ان کی رسپیکٹ کریں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی جب پبلک ہمیں یہ کرتے ہوئے دیکھے گی تو وہ ضرور وہ کرے گی. پھر ہم ایسے سسٹمز بنائیں گے جو کہ نہ صرف ہم خود اکاؤنٹیبل ہوں, اگر ہم کوئی غلط چیز کر رہے ہیں پہلے ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے, اور اس کے بعد ہم اپنے لوگوں کو اس پہ اکاؤنٹیبل کریں گے, کیونکہ پبلک جو ہے وہ اس وقت ان چیزوں پر, ان جو سسٹمز پر چلتی ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہر ایک کے لیے قانون ایک ہے, ہر انسان بڑا اور چھوٹا اس قانون کی پابندی کر رہا ہے, اور ہر بندہ اگر وہ تکلیف میں ہے تو اگر ہمارے چیف منسٹر صاحب اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے یا کرائے کے مکان میں رہیں گے اور چیف منسٹر ہاؤس کو نہیں یوز کریں گے اور ٹیکس پیئر کے پیسے کو بے جا ضائع نہیں کریں گے, تو پھر اس کی ٹیکس پیئر کے پیسے کو صحیح جگہ یوٹیلائز کریں گے تو وہ لوگ وہ ابائڈ کریں گے. میں ایک چیز ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں, چیف منسٹر اگر آپ کے چیف منسٹر ہاؤس میں نہیں رہیں گے, اپنے گھر میں رہیں گے, تو چیف منسٹر ہاؤس کا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی اس کی لائبریری بنائیں گے. خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم اس کی لائبریری بنائیں گے, وہ پبلک کے لیے اوپن ہوگی, اور اس کو ایک بہت اچھی لائبریری میں کنورٹ کریں گے. اور چیف منسٹر صاحب پروٹوکول بھی نہیں لے رہے ہیں, اور سڑکیں بھی نہیں ان کی وجہ سے بند ہو رہی, چاہے وہ ایک شہر میں ہوں یا وہ دوسرے شہر میں آؤٹ آف پروونس بھی ٹریول کر رہے ہیں. سیکورٹی کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے, سیکورٹی کمپرومائز تو نہیں کر رہے. دیکھیں میری بات سن, اس سے پہلے بھی وہ شہر میں رہ رہے تھے, اسی شہر کے ریزیڈنٹ تھے, اسی پروونس میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ادھر سے جیتے بھی, اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی شہر کے رہنے والے, اسی پروونس کے رہنے والے ہیں. میرے خیال میں ان کو کوئی خوف نہیں اپنے لوگوں سے, یا اس سیکیورٹی کا انہوں نے کوئی ایشو کا اظہار نہیں کیا کہ جی مجھے ایکسٹرا پروٹوکول یا ایکسٹرا سیکیورٹی چاہیے. سو وہ تو ہم بات مباشر کر رہے تھے کہ ہم کیا کرنے چاہتے ہیں. لا اینڈ آرڈر یہ تو ہوگی جی, آپ اپنے پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے اور آپ لوگ. بالکل. دوسرا جو ہے وہ جو ایشو ہے ٹیررسٹ کا, یا جو بہت سے گروپس ہیں, ٹیررسٹ گروپس ہیں, اور جو کہ جن کی وجہ سے بہت سے ایشوز کے پی کے میں سامنے آئے ہیں پچھلے 11 سال میں, یا بام اٹیکس ہیں, کولیٹرل ڈیمیج جو ڈرونز کی وجہ سے اتنی ہوئی ہے, اور وہاں سے جو ٹیررسٹ یا لوگ ریونج کی صورت میں آئے ہیں. دیکھیں وہ ڈرونز کے بھی بہت افیکٹس ہیں اس جگہ. ڈرون رکھوائیں گے آپ؟
دیکھیں جی ہم ڈیمانڈ کریں گے ڈیفینیٹلی جو ہم کرتے ہیں. ڈیمانڈ دیکھیں اب سچویشن از ڈفرینٹ. آپ لوگ پہلے بھی ڈیمانڈ کرتے تھے, آپ کہتے تھے ہم حکومت میں نہیں ہیں. ابھی بھی آپ ڈیمانڈ کریں گے, آپ کہیں گے ہم پروونس میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سینٹر میں حکومت میں نہیں ہے, کیونکہ پالیسی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی, بنانی یا اس کو امپلیمنٹ کرنا وہ سینٹر کا کام ہے. تو پھر آپ سینٹر پہ بلیم ڈال دیں گے. دیکھیں ہم بلیم ایک منٹ, لیکن جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی یہ ہے کہ جناب خان صاحب نے حکومت بنائی خیبر پختونخوا میں, انہوں نے کہا تھا ڈرون بند ہوں گے, نیٹو سپلائی بند ہوگی, اور اگر نیٹو سپلائی نہیں بند ہو رہی, ڈرون نہیں بند ہو رہی, تو خان صاحب بھی اسی طرح ہی ہیں جیسے باقی سب تھے. دیکھیں جی they are not ready to understand these things کہ جی سینٹر بنائے گئے. دیکھیں میڈیا بہت رول پلے کرتا ہے, اور لوگوں کو یہ چیز, ہمیں لوگوں کو اتنا اگنورنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. ووٹر یا پبلک اب اتنی اگنورنٹ نہیں رہی ہے. یہ دونوں چیزیں آپ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے, دونوں ڈیفینس بھی اور فورن افیئرز, یہ دونوں چیزیں ان کے. ہم ڈے ون سے یہی بات کر رہے ہیں, اور اب میاں صاحب نے بھی یہی بات کرنی شروع کی ہے کہ جی ہم ڈرونز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم ڈرونز روکیں گے. وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم اتنے سالوں سے بات کر رہے تھے کہ اب ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے. لیکن ہم ان سے یہ بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ جو پالیسی, فورن پالیسی یا جو بات وہ فورن گورنمنٹ سے کرنے جائیں گے اس سلسلے میں, اس کو پارلیمنٹ کے سامنے ضرور لے کے آئیں. واٹ ایور جو پیکٹ وہ کرنے جائیں گے یا جو بھی ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے جائیں گے, جو فیصلہ کرنے جائیں گے, جو پالیسی بنانے جائیں گے, وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہیے. جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں, جس طرح ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں پارلیمنٹ کے سامنے آپ کیا زبردستی دکھوائیں گے؟ نہیں, زبردستی نہیں ہے جی, پھر ہم پروٹیسٹ کریں گے. دیٹ از آور رائٹ ایز پروونشل گورنمنٹ, وی مسٹ پروٹیسٹ. اینڈ پروٹیسٹ کیا کریں گے آپ؟ ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ پروٹیسٹ کر دیں گے؟ نہیں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, ہم اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیں گے. دیکھیں جی یہ دیٹ از اے وے آف پروٹیسٹنگ, دیٹ از ون وے آف پروٹیسٹنگ. اس سے جو خیبر پختونخوا یا فاٹا میں جو لوگ ہیں جن کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں, جو رات کو سو نہیں پاتے کہ کہیں سے ڈرون نہ آ جائے, تو ان کو اس چیز کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا اگر آپ اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیں گے یا ڈی چوک میں کھڑے ہو جائیں گے, جس سے ان کو فرق کوئی نہیں پڑے گا. تو کیا کے پی کے پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا؟ میاں صاحب یہ نہیں سوچیں گے کیا وہاں کے لوگ میاں صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ, خالی اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے پاس, تو کیا کے پی کے لوگ یا کے پی کے جو عوام ہیں یا پاکستانی ہیں, کیا وہ پارٹ آف پاکستان نہیں ہے؟ کیا وہ میاں صاحب کے اسے باہر چلے جاتے ہیں؟ جو پرابلمز ہیں فاٹا میں ان کو ایڈریس کیسے کریں گے آپ؟ فاٹا کم انڈر فیڈرل گورنمنٹ, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. امپیکٹ ضرور ہم پر آئے گا جی, بالکل پڑے گا, بڑا سیریس امپیکٹ ہوتا ہے خیبر پختونخوا, بالکل ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک دس از اے فیڈرل ایشو, اور وہ ایریا انڈر فیڈرل گورنمنٹ آتا ہے. پہلے فیڈرل, دیکھیں ہمیں تو مسئلے بہت ہوں گے ان کی وجہ سے, لیکن کچھ رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لینی پڑے گی. اگر انہوں نے 5 سال حکومت کرنی ہے اور ڈیلیور کرنا ہے, تو پھر ان کو بھی کچھ آگے بڑھنا پڑے گا اور کچھ کرنا پڑے گا 2018 کے الیکشن تک کے لیے. سو ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, ان سے بھی بہت بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور ان کو پروونشل گورنمنٹس کی کوآپریشن بھی چاہیے, اور ان کو ایک اسموتھ پیریڈ چاہیے 2018 تک. سو میرے خیال میں وہ بھی کافی سوچ کے اور کچھ نہ کچھ قدم ایسے ضرور اٹھائیں گے جس سے بہتری ہو سکے اور اچھی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان. مجھے آپ لوگ بلدیاتی الیکشنز کی طرف بھی جا رہے ہیں, 90 دن کے اندر اندر آپ چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشنز ہوں, پھر آپ چاہتے ہیں جناب کہ جتنے آپ کے ایم پی ایز ہیں وہ صرف اور صرف لیجسلیشن میں انوالو ہوں, باقی اور کوئی کام نہ کریں, اور بلدیاتی الیکشنز کے تھرو آپ سب لوگ ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ کریں, تاکہ اس میں جتنا جو کٹ ہے, جو کمیشنز ہیں, وہ اس کو آپ کم سے کم ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش, اور سارا پیسہ ڈیولپمنٹ میں لگ جائے. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن جو باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں, ایک تو امپیکٹ جو ہے, ٹھیک ہے, جب وڈرال شروع ہوتی ہے فورسز کا افغانستان سے, روٹ یوز کرنا ہے انہوں نے, وہیں سے گزرنا ہے انہوں نے,
سو وہ لوگ خیبر پختونخوا کے وہ کہتے ہیں جناب کہ خان صاحب آئے تھے, انہوں نے دھرنا دیا تھا, نیٹو سپلائی بند ہو گئی تھی, اب تو حکومت ہے, ان کی اپنی حکومت ہے, پروونس میں اپنی حکومت ہے, اب کیوں جا رہے ہیں یہاں سے نیٹو سپلائی کیوں جا رہی ہے, اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ دیکھیں جی, یہ پھر ایک فورن پالیسی کا میٹر ہے. میں آپ سے عرض کر دوں, میٹر یہ فورن پالیسی کا. ہماری ڈیمانڈ ڈرون کی ہے, ڈیفینس اگین کمز انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں ان چیزوں تھوڑا سا پابند کرتی ہیں, تھوڑا نہیں میں سمجھتی بہت پابند کرتی ہیں ایز پروونشل گورنمنٹ, کیونکہ یہ پروونشل میٹرز نہیں ہیں. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہوگا تو ہم بھی بیٹھ کے پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں گے کہ انہوں نے جب کوئی فیصلہ یا معاہدہ یا کوئی چیز کرنی ہے تو پھر اس میں کے پی کے کی گورنمنٹ اور خان صاحب کو انوالو کرنا پڑے گا ان کو, اور ان کے ٹرانسپیرنٹ کر کے سامنے رکھ کے پھر ہی وہ ایگزٹ لے سکیں گے میرے خیال میں وہاں سے. خان صاحب کے لیے بہت بڑا یہاں پہ امتحان ہے جی, آپ لوگوں کے, سب پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے آپ لوگوں کے لیے. پہلا تو مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی, مجھے تو کسی حد تک سمجھ آئی, لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے, لیکن آپ لوگ کمپرومائز کر چکے ہیں اس سچویشن پہ, کیونکہ جس پولنگ اسٹیشن پہ بھی جاتے تھے ہم لوگ وہاں پہ یہی ہوتا تھا کہ جب پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا, میجورٹی لوگ کہتے تھے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا. وہ ووٹ کہاں گیا مجھے تو نہیں سمجھ آئی. ووٹیں تو چلے آ گئی آپ کی, بہت اچھی ووٹیں مل گئی آپ کو, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم سیٹیں کہاں گئی آپ کی, سیٹیں آپ کو نہیں ملی. ٹھیک ہے, سو اس میں کس نے کیا کیا. آر او الیکشنز آپ کہتے ہیں جی ہوئے, آر او الیکشنز اگر ہیں تو پھر آر اوز اپوائنٹ جب کیے جا رہے تھے اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ جب آر اوز اور گڑبڑ ہو رہی تھی, کچھ آر اوز گڑبڑ کر رہے تھے تو پھر آپ لوگ کہاں تھے؟ یا تو آپ لوگوں کے پاس وہ ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. سو میرے خیال میں ایک اور الیکشن آپ کو لڑنا پڑے گا, پھر آپ لوگ ایکسپیرینس ہو جائیں گے, ایسا ہی مسئلہ ہے کچھ. دیکھیں بےایمانی کے لیے تو ہمارے پاس کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں آئے گا. بےایمانی کو روکنے کے لیے بھی ایکسپیرینس نہیں تھا نا. بےایمانی کو اگر ہر لیول کی بےایمانی ہونا جی تو اس کو کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی ضرور کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا. خان صاحب نے الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بار بار کہا کہ ہماری ریزرویشنز ہیں, انہوں نے ریٹن بھی بھیجی, انہوں نے ہر طرح کو آپ لوگوں نے خود اپوائنٹ کیا, پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتے تھے. ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ, ناٹ اونلی پی ٹی آئی کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, پیپل آف پاکستان آر ڈس اپوائنٹڈ. لندن میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے اپوائنٹ کروایا نہیں, لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نا, ایک ٹرسٹ ہم نے ان پہ کیا اور ٹرسٹ کیا اور وہ اس پہ نہیں اترے, تو وہ پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہے, اس قوم کا نقصان ہے. نہیں, پی ٹی آئی کا بھی نہیں, دیکھیں پی ٹی آئی تو انشاءاللہ اگلا الیکشن بھی لڑے گی, اور پی ٹی آئی سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم بےایمانی کے لیے تیار ہو جائیں گے یا ہم بےایمانی کو روکنے کے لیے تو وہ ایک نئی بےایمانی ڈھونڈ لیں گے. اگر نیت خراب ہوگی تو ایک نیا بےایمانی کا طریقہ ڈھونڈیں گے. لیکن پبلک دیکھیں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی خان صاحب کی ایک اچیومنٹ ہے, یہ پی ٹی آئی کی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے سائلنٹ ووٹر نکالا اور ووٹر کو یہ احساس دلایا کوئی شک نہیں کہ آپ نے نکالے, اور ووٹر کو یہ احساس دلایا کہ اس کا ووٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس نے جب ووٹ کاسٹ کیا یا اس نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا, وہ ایڈمنٹ تھے کہ آج ہم ووٹ کاسٹ کر کے جائیں گے. اور جتنے پروٹیسٹ اور جتنے دھرنے ہوئے وہ ووٹر ہی کے دھرنے تھے, پی ٹی آئی کی کال نہیں تھی. تو یہ بہت بڑی اویئرنیس ہے, اور یہ جو دھاندلی کرنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اور جہاں تک یہ آر او والی بات ہے, اس میں بہت سی چیزیں انوالوڈ ہیں, اس میں اتنی چیزیں انوالوڈ ہیں کہ میں اگر کہنا شروع کروں تو قوم کا ٹرسٹ ہر ایک پر سے اترتا چلا جائے گا. اچھا, ہر ایک سے ٹرسٹ ختم ہو جائے گا؟ بالکل. جو لوگوں نے الیکشن کروائے ان پر سے, جنہوں نے یہ کروائے آر او کے الیکشنز ان پر سے, اور ایک جو دوبارہ سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی, ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈپریشن کی فضا کہ بھئی
یہ کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, یہ کچھ ہوتا ہے, اور یہ تو پھر آپ لوگوں کو غلط امیدیں کیوں دے رہی ہیں؟ دیکھیں, میں لوگوں کو امید غلط نہیں دے رہی. لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے, ووٹر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ ووٹ ڈالتا ہے تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے. آپ کی باتوں میں کانٹرڈکشن ہے. کیا آپ کی باتوں میں کانٹرڈکشن یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ بتانا شروع کر دیں, آپ پنڈورا باکس کھولنا شروع کر دیں تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. بالکل. ووٹنگ پہ, الیکشنز پہ؟ ووٹنگ پہ نہیں, میں نے کہا ایجنٹ جو ڈپارٹمنٹس, ادارے جو الیکشن کروانے والے ادارے ہیں, الیکشن کرانے والے جو ادارے ہیں ان میں سے اعتبار اٹھ جائے گا. تو ٹھیک ہے, الیکشن جو کرانے والے ادارے ہیں ان سے اعتبار اٹھ جائے گا تو پھر ووٹ وہ جدھر مرضی ڈالتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بات تو ایک ہی ہوگی نا, آپ کہاں ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے, بات تو ایک ہی بن گئی. بٹ آپ پھر لوگوں کو غلط ہوپس کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہوپس غلط نہیں دے رہے ہم لوگوں کو. ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس, یا تو آپ پنڈورا باکس کھولیں. پنڈورا باکس اگر آپ مجبور کریں گے تو پھر ہم کھول دیں گے. مجبور کیا, ہم نے تو عوام کی بات کرنی ہے, ہم نے تو عوام کی خدمت کرنی ہے, عوام کی زبان بننا ہے. اگر آپ پنڈورا باکس نہیں کھولیں گے تو جو غلط ہوپس پن کر کے لوگ بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے رہیں گے. دیکھیں جی, بڑی سمپل سی بات ہے, آروز کس نے اپوائنٹ کیے؟ یہ میرے خیال میں پبلک کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کنہوں نے اپوائنٹ کیے, کتنا ان کو پیسہ دیا گیا, اور کتنا جو کینڈیڈیٹس نے پیسہ دیا. ویسا پیسہ ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے پاس نہیں تھا, اور نہ انہوں نے پیسے کی سیاست پہلے کی, اور نہ انہوں نے پیسے کی سیاست اب آئندہ بھی کرنی ہے. لیکن ہم وی ول فائٹ ٹل the next 2000 election, and if یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہم بےایمانی سیکھ جائیں گے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آروز, آپ نے کہا کہ کتنے پیسے دیے آروز کو سب کو پتا ہے, اور آروز کس نے اپوائنٹ کیے سب نے کیے. آپ نے یہ بات کی کہ آروز کس نے اپوائنٹ کیے, ایک ایشو آپ نے یہ ریز کیا. دوسرا آپ نے کہا جی کہ کتنے پیسے آروز کو دیے گئے. یہ بہت بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں جو آپ لگا رہے ہیں. جی بالکل دیے گئے. بالکل دیے گئے. آروز کو بالکل دیے گئے. کس نے دیے؟ دیکھیں جی, جنہوں نے آروز اپوائنٹ کیے. اچھا, جنہوں نے آروز اپوائنٹ کیے انہوں نے آروز کو پیسے دیے؟ بالکل دیے گئے آروز کو پیسے. اچھا, اور دوسرا آپ نے ایک بات کہی کہ کتنے پیسے دیے گئے, آپ کو یہ پتہ ہے کتنے پیسے دیے گئے؟ نہیں, یہ مجھے اماؤنٹ نہیں پتا. آئی تھنک میں بالکل نہیں کہ ایک فگر نہیں دے سکتی, کیونکہ میں دینے والوں میں سے نہیں تھی, اس لیے آئی کانٹ گیو دا فگر. بٹ فیئر اماؤنٹ آف منی واز گیون. منی کا استعمال بہت ہوا ہے. پیسے کا استعمال بہت ہوا. اچھا, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کنٹیسٹ کر رہے تھے الیکشن, ان لوگوں نے پیسے دیے آروز کو؟ یہ تو ایک تو آپ نے کہا اپوائنٹمنٹ پہ ہوئے پیسے دیے گئے, دوسرا آپ نے کہا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ کنٹیسٹ کر رہے تھے الیکشن ان لوگوں نے دیے آروز کو پیسے؟ میرے حال میں بہت سے جیتنے والے کینڈیڈیٹس نے ضرور دیے. بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, ویسے بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. اور اگر یہی سلسلہ اگر رہا, یہی طریقہ رہا, تو پھر آپ لوگ کیسے اگلے الیکشن میں بے ایمانی کیسے روکیں گے؟ میں روکنے پہ زور دے رہا ہوں, کرنے کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں جی, ہر آدمی, اگر آپ لوگوں نے پیسے نہیں لگانے. دیکھیں, خان صاحب نے بار بار ایک بات الیکشن کمیشن سے کہی کہ دیکھیں چلیں جی آپ کچھ سیٹوں پر ہی کرائیں, وہ بھی انہوں نے کہا. اچھا, اور انہوں نے بڑی اچھی انٹینشنز کے ساتھ یہ بات کی, کیونکہ وہ اس پولیٹیکل پروسیس کو روکنا نہیں چاہ رہے تھے, یا وہ کوئی ڈیریل نہیں ڈیموکریسی کو کرنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ پروسیس چل رہا ہے. انہوں نے کہا جی آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے جو غلطیاں, کوتاہیاں, جو غلط چیزیں ہوئی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. یہ خان صاحب نے بار بار یہ بات کہی ہے, اور اگر اور یہ ہم کہتے رہیں گے, یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کہیں گے. اور پروبیبلی الیکشن کمیشن کی میں بھی بڑی میجر چینجز لانی پڑیں گی, اور بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی الیکشن کمیشن کے حوالے سے. کیا کرنی پڑیں گے مجھے تو نہیں سمجھ آتی. الیکشن کمیشن میں جو مرضی چینجز لے کے آ جائے, اس بار بھی آپ نے اپنی مرضی سے چیف الیکشن کمشنر چنا, آپ نے
لندن میں بیٹھ کے اس کی نوٹ کیا, گو ہیڈ سگنل دیا آپ نے اس کا, ایک تو اور اس میں بھی آپ کے کنسنسس تھے, باقی پارٹیز کے بھی کنسنسس تھے. پھر جب جو الیکشن قریب آتا گیا پھر آپ الزامات شروع ہو گئے جناب کے ہر پروونس کا اپنا الیکشن کمشنر ہے, سو اس میں پرابلمز آ رہی ہیں, اس لیے ہو رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ آپ لوگ کیا کریں گے. میجورٹی آپ کے سامنے ہے اور میجورٹی والوں کو آپ کے بقول پہلے دن اور دوسرے دن آپ نے اسمبلی میں دیکھ لیا, ان کے اندر کوئی چینج نہیں آئی, جو 14 سال 12 سال پہلے تھے وہی آج بھی ہیں بقول آپ کے. تو اگر چینج نہیں آئی تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کیوں عوام کو نہیں بتاتے آپ لوگ کہ جی یہ ایسے دھاندلی ہوئی, یہ ایسے دھاندلی کو روکا نہیں جا سکتا, اور آئندہ بھی یہ انسٹیٹیوشنز انوالو تھے جنہوں نے دھاندلی کی, اب کیوں نہیں بتاتے؟ دیکھیں کہ وائٹ پیپر آئے گا, پی ٹی آئی تیار کر رہی ہے اور وہ سامنے آئے گا, اس میں ہم عوام کو بتائیں گے اور اسمبلی میں بھی بیٹھ کے ضرور اس چیز کو اٹھائیں گے. آپ کے میڈیا کے حوالے سے بھی یہ جب جو چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی اور ایگزیکٹلی ہمیں پتہ لگتا جائے گا ہم بتاتے جائیں گے, اور یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی مبشر صاحب, یہ سب چیزیں ایکسپوز ہوں گی اور ہوپ فلی میڈیا کے تھرو ہی ایکسپوز ہوں گی اور پتہ لگے گا کہ کیا سسٹم اڈاپٹ کیا, ایگزیکٹ سسٹم کیا اڈاپٹ کیا گیا. اگر یہ نہیں ہوتا سب کچھ کیوں نہیں ہوگا جی؟ ہم اب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بڑی اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ بیٹھے ہیں, ہم گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں. وی ول کیپ آن, دس از اے لانگ جرنی اینڈ اٹ ہیز بین اے لانگ جرنی, اور ہم اس سٹیج پہ آ کے اتنے نہ عوام کو ڈس اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں اور نہ خود ہونا چاہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا, ہوگا جی. ون لاسٹ کوشچن, آپ لوگوں نے اگر دھاندلی ہوئی, اگر آر اوز بقول آپ کے اپوائنٹ کرنے میں پیسے دیے گئے, بقول آپ کے کچھ آر اوز کو جو کنٹیسٹ کر رہے تھے الیکشنز ان لوگوں نے بھی پیسے دیے, سو آپ نے 2-3 چیزیں کی آپ نے بتائی, نشاندہی کی ان کی, اس کے باوجود آپ لوگ کمپرومائز کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں آپ نے کہا جی کہ نہیں یہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ اس طرح ہوا, آر اوز کو اپوائنٹ کیا گیا تو اس میں پیسے لیے گئے, آر اوز کو کچھ کنٹیسٹنٹس نے پیسے دیے, سو آپ لوگوں نے وہاں پہ کیوں نہیں شور کیوں نہیں مچایا, ابھی کیوں نہیں شور مچایا, آپ لوگ کمپرومائز کیوں کر کے بیٹھ گئے؟ نہیں کمپرومائز نہیں ہے, اس کو آپ کیوں کمپرومائز کے طور پہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں پروٹیسٹ ہم نے الیکشن کے بعد نہ صرف کراچی میں, لاہور میں, ہر جگہ پروٹیسٹ بھی ہوئے, اور دیکھیں پروٹیسٹ ختم ہو گیا, کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ سب کام ٹھیک ہو گیا؟ نہیں, کچھ ٹھیک نہیں ہوا. ایک پبلک پروٹیسٹ تھا جو ووٹر کا پروٹیسٹ تھا, ایک ہمارا ایز الیکٹڈ ممبرز جو ہمیں مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے, جو ایک بڑا سیکنڈ بگیسٹ مینڈیٹ لے کے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے ووٹ کے حوالے سے. سو ان لوگوں نے ایک ہم پہ ٹرسٹ شو کیا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آئی تھنک بہتر طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایوان سے باہر رہ کے ایک ڈفرینٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے, ایوان کے اندر ایک ڈفرینٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس سسٹم کو, پارلیمنٹری سسٹم کو یا ڈیموکریسی کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ ہم ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ اور بڑی ووکل اپوزیشن کے طور پہ وہاں بیٹھیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ جب ایک اسٹرانگ اپوزیشن اور ایک جینوئن اپوزیشن ہوتی ہے تو حکومتی عوام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سننا پڑتا ہے. چلیں, بڑی اچھی بات ہے جی, آپ کی سوچ اچھی ہے, لیکن کچھ چیزیں عوام بھی چاہتی ہے کہ ان کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے, بلکہ کیونکہ وہ بھی بیچارے صبح سے لے کے 6 بجے سے بیٹھے ہوئے تھے, لائنوں میں لگے ہوئے تھے, ووٹ دینا چاہ رہے ہیں جی ہم لوگ, اور یہ بات بالکل صحیح ہے, آپ لوگوں نے لوگوں کو باہر نکالا ہے اور ان کو ووٹ دینے کے لیے وہ لوگ نکلے ہیں باہر, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جہاں پر دھاندلیاں ہوئیں وہاں پہ آپ ان کو روک نہیں سکے ایز سچ, اور کئی جگہوں پہ آپ کے پاس بندے ایز سچ موجود نہیں تھے جن کو پچ کر سکتے آپ بڑی پارٹیز کے کینڈیڈیٹس کے خلاف, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک ایج بھی تھا آپ لوگوں کو کہ لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ یہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا حدود اربا کیا ہے, اس کی پروفائل کیا ہے, اس میں پیپل ور ناٹ انٹرسٹڈ, دے ور جسٹ انٹرسٹڈ کہ اس میں بلے پہ مور لگا دیں, آئیڈیالوجی پہ ووٹ دینا. جی ہاں, لیکن پھر چیزیں آپ کھول کے جب تک نہیں رکھیں گے سامنے, ٹرسٹ شیٹر ہو جائے گا عوام کا. جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں
کہ سونر اور لیٹر سب چیزیں سامنے کھلیں گی، آئیں گی، اور ہم ہی تو کھولیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ کھولیں تو تاکہ پتہ کھولیں گے چل جائے لوگوں کو، تاکہ وہ اگلے الیکشن کی تیاری بھی کر سکیں۔ بالکل انشاءاللہ کھولیں گے جی، بہت ضرور بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے جی۔ رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا، ٹل دین اللہ حافظ۔